بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک خوشحال اور پرامن معاشرے کی تشکیل کے لیے اپنے اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ الیکشن کا بول بالا اور الیکشن کے سلسلے جو آپ کے سامنے چل رہے ہیں، اور الیکشن میں بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ الیکشن ہونے ہیں نہیں ہونے، قوم جو ہے وہ یہ سوال جو ہے لیے اپنے ذہنوں میں پھر رہی ہے۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، مینڈیٹ نہیں ہے کہ ہم جو ہے الیکشن کی طرف جائیں۔ ہمیں کون بتائے گا کہ کس تاریخ کو الیکشن کروانے ہیں؟ کون یہ ہمیں انسٹرکشن دے گا کہ الیکشن کرانے کیسے ہیں؟ ہم تو صرف اور صرف الیکشن کے لیے لسٹیں دیں گے، الیکشن کے لیے سہولت کاری کریں گے، اس کے علاوہ ہم الیکشن نہیں کر سکتے۔ یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جب انٹرم گورنمنٹ بنی تھی اس وقت یہ کہہ رہی تھی، اور عمران خان صاحب کو بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب جلد از جلد کریں کہ اسمبلی توڑ دیں۔ عمران خان وعدے کے پابند بنے اور انہوں نے اس سیاست کی جو چال ہے اس کو نہ سمجھی، اور اسمبلیاں جو ہے وہ کہتی تھی، محترمہ مریم صفدر صاحبہ کہتی تھی کہ اسمبلیاں توڑ کے دکھاؤ تو پھر ہم تمہیں جانے، ویسے باتیں کرتے ہو۔ عمران خان صاحب جذبات میں آ گئے، اسمبلیاں توڑ دی۔ بہت سارے حلقوں نے کہا کہ خان صاحب اسمبلیاں توڑنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں، کم از کم ایک اسمبلی توڑیں، دوسری اسمبلی روکیں۔ لیکن عمران خان نے عوام کے ساتھ وعدہ کیا اور وعدہ وفا کیا۔ اب اس کے ساتھ جو جفا ہو رہی ہے وہ سسٹم کر رہا ہے، اور سسٹم کس طرح جفا کر رہا ہے آپ کے سامنے ہے کہ کبھی گورنر جو ہے وہ تاریخ نہیں دیتا تو کبھی دوسرا گورنر جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، پھر صدر جب اس میں انوالو ہوتے ہیں وہ تاریخ دیتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ کا رائٹ نہیں ہے، پھر جناب سپریم کورٹ میں معاملہ جاتا ہے۔ یہ چیزیں اس لیے آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دوبارہ یادداشت میں یہ ساری چیزیں آ جائیں کہ پاکستان کا یہ جو نظام ہے کس طرح کر کے انسان کو اور پاکستانیوں کو جو ہے خوار کرتا ہے۔ دوبارہ سپریم کورٹ میں گیا، انہوں نے کہا الیکشن ہونے ہیں۔ ہمارا آئین کہتا ہے جو ایک انٹرم گورنمنٹ ہے اس کی جو میعاد ہے وہ صرف اور صرف 90 دن کی ہے، 90 دن کے بعد حکومت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے سارے معاملات کہ تم کون سی انٹرم گورنمنٹ ختم ہوگی، یہ آئین کو بھی نہیں مانتے، قانون کے نہیں مانتے۔ صبح کا دن آپ کے سامنے ہوگا جب دیکھیں گے سپریم کورٹ جو ہے جو اس نے کہا اس کے اوپر دوبارہ امن و عمل کرنا چاہتی ہے نہیں چاہتی۔ لیکن ایک اس میں جو ہے وہ فائدہ مند بات یہ ہوئی کہ وہ سیاسی پارٹی جو ہمیشہ کہتی تھی کہ اصلاحات کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ دوبارہ الیکشن میں جائیں، لیکن اس سسٹم نے کبھی بھی ان کو نہیں اپنایا، اور اصلاحات تو دور کی بات، کبھی اس طرف توجہ نہیں دی۔ میں پاکستان عوامی تحریک کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان عوامی تحریک اس وقت پنجاب میں تقریباً 120 یا 25 حلقوں میں جو ہے وہ الیکشن لڑ رہی ہے، اور ان کے جو امیدوار ہیں وہ پرجوش اور کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں ہم اپنے تشخص کو ختم کریں، پاکستان عوامی تحریک سیاسی پارٹی ہے، اس کا حق ہے، آزاد خود مختار ہے اپنے فیصلوں میں، ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے۔ اس نظام نے جو ظلم زیادتیاں جبر کی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جو اسمبلیوں میں جا کے پھر لوٹے بن جاتے ہیں، کبھی اس کے ساتھ اپنے مفاد کی خاطر مل جاتے ہیں، کبھی اس کی طرف مل جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت پاکستان میں صرف ایک ہی چیز کی ضرورت ہے، وہ ہے پاکستان کی بقا، سالمیت اور خودداری و خود مختاری۔ آج کا دن آپ کے سامنے گزرا، 23 مارچ ہے، 23 مارچ کو تجدید عہد وفا کا دن تھا۔ 23 مارچ کو ہی جو ہے وہ سارے بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک آزاد خود مختار ریاست کی ضرورت ہے، جس میں ہم اپنی آزاد دین کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ یا اپنے مذہب کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ، اقدار کے ساتھ اپنی پریکٹس کر سکے، کسی قسم کے ہمیں روک ٹوک نہ ہو۔ اور اس کی سٹرگل شروع ہوئی، اور بالآخر 7 سال بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان مرز وجود میں آیا، جس کا صرف اور صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اس کلمے کو جاننے والے اور مسلمان جو ہیں وہ اس ریاست میں آزاد اور آزادی اور خود مختاری کے ساتھ اپنے دین کی اور اپنے ایمان کی اور اپنے اقدار کی اور ویلیو کی پریکٹس کریں گے، اور اقلیتوں کو بھی کسی قسم کی کوئی وہ ممانت نہیں ہوگی، وہ بھی خود مختار ہوں گے اپنے اپنے معاملات میں۔ بدقسمتی سے 10 سال پاکستان جب نیا بنا، میں نے اس پہ آلریڈی ایک پروگرام کیا ہوا ہے طاہر صاحب، اس میں آپ پہلے 10 سال دیکھو تو پاکستان بڑا جلدی گرو اپ کرتا ہے، اوپر آتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھیں تو جیسے ہی پاکستان میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، مارشل لا لگنے شروع ہو جاتے ہیں، یونیفارم پریزیڈنٹ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، تو پھر پاکستان آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈی ٹریک ہوتا ہوتا آج یہ نہج ہے کہ سمجھ نہیں آتی کون کیا کر رہا ہے۔ بزنس امپائر جو ہیں وہ ساری چل رہی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ آج ایک چیز وہ نظر آتی ہے کہ 2014 میں ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب آپ سے بولنے کا حق چھین لیا جائے گا، آپ سے احتجاج کا حق چھین لیا جائے گا، اور آپ اگر حق کی بات کریں گے تو آپ کو تحت کر دیا جائے گا تاکہ آپ بول نہ سکیں۔ وہ وقت وہ زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ پاکستان عوامی تحریک الیکشن لڑ رہی ہے۔ تو میرے ساتھ میرے مہمان ہیں، میرے دوست ہیں اور کولیگ بھی ہیں، الیکشن لڑ رہے ہیں اپنے حلقے سے۔ تو آپ کے حلقے کی کیا کنڈیشن ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی، تحصیل احمد پور سیال ہے، پی پی 129 ہے، اور جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ رانا شہباز احمد خان ہیں،
اور اس وقت الحمدللہ مہم ہماری جاری ہے پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے، اور انشاءاللہ العزیز ہم پاکستان عوامی تحریک اور پوری قیادت کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم پورا کنٹیسٹ کریں گے، پورا کمپیٹ کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز دوسری سیاسی جماعتوں کو ٹف ٹائم دیں گے، اور انشاءاللہ عوام کا جوش و خروش اور جذبہ ایک نوجوان قیادت کی طرف، اور ان کی کافی حوصلہ افزائی بھی آئی ہے، انشاءاللہ بہت اچھے رزلٹ آئیں گے۔ حلقے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو حلقے میں لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے کزن کے طور پر ہمیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جماعت پاکستان عوامی تحریک کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا ہے کہ دونوں کزن جو ہیں وہ مل کے پاکستان کی بقا کی بات کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ کزن جو ہے ریلیشن یہ پرماننٹ رہتا ہے کہ یا پھر وہی کہ چل ٹھیک ہے یہ اچھا چیزیں ہم لیں، ایمان میں ہم جائیں، دھکے آپ لیں اور پریشانی آپ ڈونکیں، مقدمات آپ کے اوپر ہوں، اسٹرگل آپ کے اوپر ہو، اور صرف اقتدار ہمیں ملے، آپ کا اقتدار میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے مل کر جدوجہد شروع کی ہے تو پھر اس جدوجہد کا یہ ایک آخر ہونا چاہیے، اور اصل اس کا یہی ہے کہ آپ مل کر اس سسٹم کو جو ہے وہ ٹھیک کریں۔ وہ اب پاکستان عوامی تحریک نے بڑا ایک اچھا سٹیپ لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب ہم ہر محاذ پہ اس سسٹم کے خلاف ہوں گے، چاہے وہ ایوان ہوگا، چاہے وہ معاشرتی اقدار ہوں گے، جہاں وہ لوگ ہوں گے، کسی بھی جگہ پہ ہم اس نظام کے خلاف جو اس میں نقائص ہیں، جو پرابلم ہے، اس کے خلاف ہم اپنی آواز بلند رکھیں گے۔ اور پاکستان عوامی تحریک جو ہے وہ اس وقت بالکل ایکٹیو ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے صرف اعلان نہیں کیا، پاکستان عوامی تحریک نے پورے پنجاب سے اپنے امیدواروں کو جو ہے وہ لسٹ ان کو کہا دے دیں، آئے لوگ والنٹیئر آئے، اور ایک نوجوان پڑھا لکھا اور باشعور نوجوان جو ہے وہ قیادت کے لیے آیا، اور سکروٹنی کے بعد جب ان کے کاغذات جمع ہوئے پھر اب ٹکٹ کا مراحل آئیں گے، اس میں مزید ساری چیزیں وہ دیکھیں گے کہ کن کن لوگوں کو دینا ہے۔ لیکن پاکستان عوامی تحریک کے جو کینڈیڈیٹ آپ کو نظر آئیں گے ویسا کینڈیڈیٹ آپ کو کوئی بھی نظر نہیں آئے گا۔ میں آپ کو چیلنج سے یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کو وڈیرا نظر آئے گا، سرمایہ دار نظر آئے گا، آپ کو جو ہے وہ جاگیردار نظر آئے گا، لیکن آپ کو پاکستان سے محبت کرنے والا پڑھا لکھا نوجوان اور جو حقیقی معنوں میں عوام کی نمائندگی کر سکتا ہے وہ کوئی کینڈیڈیٹ ماں سوائے پاکستان عوامی تحریک آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو میں طاہر عباس صاحب آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ چند باتیں میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، اور آپ نے اپنی نمائندگی کا ثبوت دینا ہے، اور آپ کی نمائندگی کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ میرا کون سا نمائندہ جو ہے وہ میری دسترس میں ہے، کون سا نمائندہ ایسا ہے جو اپنے قول و فعل میں ٹھیک ہے، اور کس نمائندے کو یہ فکر ہے، کون سی جماعت ہے جو پاکستان میں خودداری، سالمیت اور اس نظام کے خلاف مستعدی طور پر جنگ لڑ رہی ہے۔ اور آپ نے اپنا ووٹ ضائع نہیں کرنا، ووٹ اس کو دینا ہے جو پاکستان کے لیے ہے۔ موب ایک بنی ہوئی ہے، اس موب کو ساتھ لے کر چلیں۔ میں پی ٹی آئی والوں کو بھی کہوں گا کہ آپ کزن کٹھے رہیں اور کٹھے رہ کر ہی سارا کام کریں۔ اپنا اور چینل کا ضرور خیال رکھیں۔ مجھے اجازت، السلام علیکم۔